ہوگا۔ یہ آیت نمبر 41 ہو گیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 42 دیکھیں، یومئذ یود الذین، یعنی اس دن یود تمنا کریں گے، وش کریں گے، آرزو کریں گے، کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا تھا، وعصوا الرسول، اور انہوں نے اپنے پیغمبر کی نافرمانی کی تھی، لو تسوی بہم الارض، کہ یعنی کہ وہ تمنا کریں گے کہ کاش ان پر برابر کر دی جائے یہ زمین، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ نہیں چھپائیں گے اللہ تعالیٰ سے کسی بھی چیز کو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قیامت کے دن وہ ہے نا کہ حساب کتاب ہوگا، مسلمان جو ہے نا سارے جنت میں چلے جائیں گے، اور اس طرح جو کافر ہوں گے ان کو کہا جائے کہ اب ان کو جہنم میں جو ہے نا وہ پھینک دیا جائے، تو اس لوگوں کو اس وقت اللہ تعالیٰ یعنی جانوروں سے بھی حساب لے گے۔ اگر سینگ والے جانور نے کسی بغیر سینگ والے جانور کو مارا ہو تو اس کا بھی بدلہ بھی اس سے دیا جائے گا۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ آپ لوگ ابھی مٹی بن جائے، یعنی ختم ہو جائے، تو وہ فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ کافر بھی اس وقت یہ تمنا کریں گے کاش ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوتا اور ہمیں عذاب نہ دیا جاتا اور ہم بھی مٹی ہو جاتے، ہم بھی فنا ہو جاتے، تو ہمیں اتنے بڑے عذاب سے چھٹکارا مل جاتا۔ جیسے کہ دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا، یقول یا لیتنی کنت ترابا، کاش ہائے افسوس کہ میں بھی کیا ہوتا، میں بھی کنت ترابا، مٹی ہو جاتا اور ختم ہو جاتا۔ لیکن وہاں تو ایسا نہیں ہے، وہاں اللہ تعالیٰ موت کو دمبے کی شکل میں ذبح کرے گا، اور جنتیوں کو یہ حکم ہوگا کہ تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، اب موت نہیں آئے گی، اور جہنمیوں کو یہ کہا جائے گا کہ تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے، اب موت وہ نہیں آئے گی، تو پھر وہ ہمیشہ جنت میں اور وہ ہمیشہ وہ جہنم میں وہ رہیں گے۔ تو یہ جب یہ معاملہ وہاں دیکھیں گے نا تو یہ کافر پر تمنا کریں گے کہ لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا، پھر وہ کوئی بات بھی نہیں چھپا سکے، کیونکہ جب وہ انکار کر بیٹھیں گے نا کہ ہم نے تو یہ نہیں کہا، ہم نے تو یہ نہیں کیا، تو اگر ہم انکار کریں گے تو بات بن جائے گی، لہٰذا اللہ کو پتہ نہیں ہوگا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ولا یکتمون اللہ حدیثا، جب یہ اس طرح انکار کر جائیں گے نا کہ ہم نے تو نافرمانی نہیں کی تھی، ہم نے تو ناشکری نہیں کی تھی، ہم نے شرک نہیں کیا تھا، ہم نے کفر نہیں کیا تھا، تو ان کے اعضاء بول پڑیں گے، ان کے زبان بول پڑیں گے، ان کے ہاتھ پیر آنکھیں سارا وہ بول پڑیں گے کہ انہوں نے ایسے ایسے جو ہے نا وہ ناشکری کیا تھا اور اس طرح کی وہ جو ہے نا وہ کفر کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، آیت نمبر 43 جو ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، انشاءاللہ وہ کل پڑھیں گے۔ یہاں وہ والی بات بھی ہے، وہ کل یا کب ہم نے پڑھا تھا، وہ جو علوم القرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، وہ پھر میں پوچھوں گا ابھی کل آپ سے کہ یہاں سے کیا چیز وہاں علوم القرآن میں ہم نے اس سے ریلیٹڈ کیا پڑھا تھا۔ اب آ جائے تاریخ فقہ اسلامی، تاریخ فقہ اسلامی، صفحہ نمبر 35، صفحہ نمبر 35۔ آواز آ رہی ہے میری؟ ہلو ہلو، جی سر آ رہی ہے۔ 35 صفحہ کھول لے، تاریخ فقہ اسلامی۔ پڑھوں؟ جی سر۔ اچھا جی، مجتہدین قرن اول کی حالات، یعنی جو قرن اول ہے نا، آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلون، کہ بہترین قرن کا معنی ہے زمانہ، بہترین زمانہ وہ ہے جو میرے نزدیک ہے، یعنی صحابہ کا زمانہ، ثم الذین یلون پھر وہ زمانہ ہے جو میرے صحابہ کی نزدیک ہے، یعنی تابعین کا زمانہ، اور ثم الذین یلون پھر وہ زمانہ ہے جو تابعین کی نزدیک ہے، یعنی تبع تابعین۔ تو یہ 3 زمانے ہیں۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں مجتہدین قرن اول کے حالات، ٹھیک ہے نا، اصحاب مجتہدین، یہ ہم اس کو بھی پڑھیں گے۔ یہ جو مجتہدین ہے اسی میں آ جائیں کہ مجتہد کی تعریف کیا ہے، مجتہدین کی اقسام انٹرویو کے حوالے سے انتہائی اہم ہے۔ ایک مجتہد مطلق ہوتا ہے، ایک مجتہد
فی المسائل ہوتا ہے، ایک مجتہد فی المذہب ہوتا ہے، اور ایک اور بھی ہے. تو یہ تقریباً 4 قسم کے مجتہدین ہیں، ان کی الگ الگ تعریفات ہے، وہ بھی ہم اسی کتاب میں نیچے پھر وہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو مجتہدین قرن اول میں پہلے جو ہے نا وہ ابو بکر وہ صدیق ہے. ٹھیک ہے نا. تو ابو بکر صدیق کے بارے میں ہے کہ عبداللہ نام اس کا اصل نام تھا یہ عبداللہ نام آپ علیہ السلام نے رکھا تھا. کس نے رکھا تھا؟ آپ علیہ السلام نے. جبکہ اسلام سے پہلے اس کا جو نام تھا وہ عبد الکعبہ تھا. کیا نام تھا اس کا؟ عبد الکعبہ. ٹھیک ہے. اور آپ علیہ السلام نے اس کا نام وہ عبداللہ رکھا تھا. ایک تو یہ ابو بکر اس کی کنیت تھی. ابو بکر کی کنیت تو اصل میں اس میں بھی اگر پوچھا جائے کہ ابو بکر کو ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے، اس میں 2-3 اقوال ویسے ہیں، تو ایک دو میں بتا دیتا ہوں. ابو بکر تو اس لیے بھی کہا جاتا ہے، ایک قول یہ بھی ہے کہ بکر کا معنی ہے یعنی کہ ہر چیز میں پہل کرنے والا، ہر چیز میں پہل کرنے والا. تو چونکہ یہ بھی نیکی کے کاموں میں پہل کیا کرتے تھے تو اس لیے اس کو ابو بکر وہ بھی کہا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابو بکر کا معنی یہ ہے کہ بکر کا بکر باقرہ سے نکلا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کے جو بیویاں تھیں نا وہ سارے کے سارے کوئی مطلقہ تھی، طلاق شدہ، اور کوئی یعنی کہ اس میں ایک بھی ایسی نہیں تھی سوائے حضرت عائشہ کے جو کہ باقرہ ہو. باقرہ کہا جاتا ہے کواری کو. تو چونکہ یہ کواری اسی نسبت سے آپ علیہ السلام کو بھی ابو بکر وہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دو باتیں جو ہے نا وہ اس میں وہ لا جاتی ہے. اچھا جی. پھر اس کے بعد لفظ صدیق اور عتیق لقب، ان صدیق بھی ہے اور عتیق بھی. صدیق کا معنی لقب کب پڑ گیا تھا؟ جب آپ علیہ السلام جب معراج پر گئے تھے، تو معراج پر آنے کے بعد جب کسی نے کہا نا کہ ابو جہل نے کہ تیرا یار تو کہتا ہے کہ میں معراج پر گیا تو میں اللہ سے ملاقات کر کے آیا ہوں، تو انہیں تو ابو بکر نے فرمایا کہ اگر میرا یار کہتا ہے تو پھر وہ سچ کہتا ہے، وہ سچ کہتا ہے، لہذا اس وجہ سے اس کو صدیق کا لقب بھی پڑ گیا. اور عتیق بھی آپ علیہ السلام نے اس کو دی. عتیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جہنم سے آزاد کیا گیا ہو، جہنم سے یا نار جہنم سے وہ بچا ہوا ہو، آزاد کیا گیا ہو، تو اس کو عتیق کہا جاتا ہے. اور ابوبکر صدیق کا جو سلسلہ نسب وہ چٹی پشت پر آپ علیہ السلام سے وہ مل جاتا ہے، چٹی پشت پر. میرے خیال سے وہ ہے مرہ پر آپ علیہ السلام اور ابوبکر صدیق کا جو سلسلہ نسب ہے وہ ایک جا کر وہ مل جاتا ہے. تو چٹی پشت، یہ بھی انتہائی اہم سوال ہے، اس کو بھی آپ انڈر لائن دو کہ چٹی پشت پر آپ علیہ السلام کے ساتھ ان کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے. اور یہ سب سے پہلے جی سر، یہ ابو بکر کے بارے میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ بکر کا مطلب ہے جوان اونٹ، یعنی کہ ابو بکر جو تھے یہ جوان اونٹوں کا علاج معالجے میں بہت زیادہ مشہور تھے. یہ بات ہاں یہ ہے، یہ ادھر لکھا ہوا ہے، اگر آپ نے پڑھا ہو یہ ایڈوانس اسلامیات میں ہے، دیکھا ہے آپ نے؟ پتا نہیں سر، اب تو بھول گئی لیکن کہیں پڑھا تھا. ہاں یہ ایڈوانس اسلامیات میں بالکل یہی بھی لکھا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں نا جوان اونٹ تو وہ جو اس کی جو مناسبت ہے کہ اس کی جو تھی وہ بیٹی تھی نا وہ بھی چونکہ جوان تھی، کنواری تھی، تو یہ